حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی انہیں، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی الاسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں تم اس وقت ظالم ہو۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے، حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ عنہ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے گا، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے شیعہ۔
اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا۔ اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے، کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا، کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں، اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے۔